اور اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی تھی تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کی، جس میں کہ پی ایم ایل این سے بھی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی تھی مجید نظامی صاحب کے تھرو، اور وہ ایک پیغام جنرل مشرف کا لے کر گئے تھے جب نواز شریف صاحب کو بھی ملے جدہ میں اور شہباز شریف صاحب کو بھی ملے. کیا پیغام لے کر گئے تھے؟ لیکن یہ کہ مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کسی فارمولے پہ بات کر رہے تھے. مجھے نٹی گریٹی ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن جب ہم نے مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی تھی تو اس میں پی ایم ایل این کا بھی ذکر بار بار بیچ میں آ رہا تھا. جب یہ جنرل مشرف کا زمانہ تھا اس وقت جب کوشش ہوئی، لیکن وہ ڈیل تھرو نہیں ہوئی. اس وقت جب 2004 میں آ گیا، 5 مسلم لیگیں جب اکٹھی ہوئیں تو میں بھی شامل ہوا اس کے اندر، اور مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. پھر میں وزیر بھی بنا ان کے ساتھ. اور لیکن 2002 کا جو الیکشن تھا، سمجھتے ہیں کہ آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے یا ہر اس شخص کو مانگنی چاہیے جو کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ رہا ہو یا ڈکٹیٹر کی وجہ سے سیاست میں آیا ہو؟ تو پھر تم کی ہسٹری میں کوئی ایسا سیاستدان میرے خیال سے نہیں ہے جسے معافی نہ مانگنی چاہیے ہو. پاکستان کی تاریخ جو ہے نا یہ بڑی تلخ ہے اس معاملے میں، کیونکہ آدھا عمر جو ہے پاکستان کی وہ گزری ہے فوجی اقتدار میں، اور آدھی جو ہے وہ گزری ہے سیولین اقتدار میں. کوئی ایسا سیاستدان مجھے تو نظر نہیں آ رہا جس نے کہ ساتھ نہ دیا ہو کسی نہ کسی سٹیج پہ، اور پیپلز پارٹی سے لے کر اور تحریک انصاف تک. مجھے یاد ہے کہ جب اور پھر چند ایک لوگ جو اب برا بھلا کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، میں تو 2002 کا الیکشن اپنی پارٹی پہ لڑ کر آیا تھا. کاف لیگ کے بھی خلاف لڑا تھا، نون لیگ کے بھی خلاف لڑا تھا، تحریک انصاف کے بھی خلاف لڑا تھا. پورا ملک برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ تو چھوڑ دیں چند لوگوں کی باتیں. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب 1999 میں یہ کو ہوا تو کون کون لوگ تھے جن کو نیب پکڑنے کو جا رہی تھی، جن پہ پریشر ڈالا گیا، جو اپنے گھروں میں پابند تھے، اور پھر کس طرح سے جن لوگوں نے اپنی کروٹ بدل لی یا پینترا بدل لیا وہ تو فوری طور پر کنگز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے جو نہیں کیا وہ کھڑے رہے اور آج یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اب اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2008 میں جب الیکشنز ہوئے تھے، اگر اس وقت ہی ہم ایک کھلے دل کے ساتھ جو خاص طور پہ نظریاتی یا مسلم لیگر سے اگر اکٹھے ہو جاتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج اس ملک کا حال ہے. اسی طرف آ رہے ہیں نا، لیکن وہ مافیوں سے نکلیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے نا. ابھی تک تو سلسلہ صرف مافیوں پہ اڑا ہوا ہے. بات یہ کہ کس چیز پہ کون کون معافی مانگے گا. ہر کوئی اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو اپنے آپ کو وہ خود جواب دے سکے گا. اور یہ دیکھیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی میرے بھائی نے ابھی، عابد شیر علی نے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی سے بھی کیا نکال لیا انہوں نے. یہ تو میرے خیال میں it is not worth even the paper it was written on. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر سنسیئر ہیں، آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے، آپ اگر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک پرفارمنس ایسی کریں، آپ ایک گورننس ایسی دیں کہ کسی کی پر جرات نہیں ہوگی کہ بھئی کوئی مداخلت کرے. نہیں، مداخلت دیکھیں جب بھی، ایک سیکنڈ اجاز الحق صاحب، معذرت کے ساتھ، مداخلت جب بھی ہوتی ہے، جو تصویریں ہم نے دکھائی ہیں وہ ہم دوبارہ بھی دکھا سکتے ہیں. مداخلت جب ہوتی ہے نا تو ان کے ساتھ پھر بیٹھنے والے سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی تحریکیں چلائی گئی ہوتی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیل بروکر کی جاتی ہے. نوشین سعید صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب نے اس کا جواب ایسے دیا کہ 15 سال پرانی کی گئی بات پر اگر میاں محمد نواز شریف صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جس کو وہ باوردی پنجاب اسمبلی میں لے گئے تھے. ان کا اشارہ ضیاء الحق صاحب کی طرف تھا. بہرحال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ماضی کی جو تلخیاں ہیں یہ ان کو ہم کب تک ریپیٹ کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر لیڈر کا ہاتھ کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں رہا ہے. بالکل جی، فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ والی بات، ٹل ناؤ. بات یہ ہے کہ پہلے میں عابد شیر علی صاحب کا جواب دینا چاہتی ہوں. ان کی بات میں اتنا بڑا تضاد تھا. ابھی وہ چودھری صاحب کی بات کر رہے تھے اور کہا تھا کہ کم از کم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے تو ہو جاتے، اور ماشاءاللہ سے یہ انڈکٹ کرے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو اس بات میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تضاد کتنا بڑا تھا. سیکنڈ تھنگ، آئی ڈونٹ تھنک ہی نوز کہ چودھری صاحب کی فیملی نواز شریف کی فیملی سے پہلے سیاست میں تھی. ٹھیک ہے جی، تو لیٹس جسٹ کریکٹ دس. تیسری چیز جو ان کو بہت تکلیف ہے وہ اس بات کی ہے کہ جب یہ لوگ اور ان کے لیڈران چلے گئے سعودی عربیہ، تو لیٹ می ٹیل یو جاسمین، اگر مسلم لیگ کا نام کسی نے زندہ رکھا تو وہی مسلم لیگرز تھے جو ہم لوگ سارے کے سارے اکٹھے تھے. اوکے، آئی واز اے نیو انٹرنٹ، بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از
کہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے ساتھ مشرف صاحب فلرٹ کر رہے تھے اور امین فہیم کو لانے چاہ رہے تھے. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ اگر ان میں سے کوئی آ جاتا تو ہم مسلم لیگ شاید بالکل ختم ہو جاتی, اور اگر یہ ملک نہ چھوڑ کے گئے ہوتے تو شاید مشرف نے اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ بیٹھ کے ریفرینڈم بھی کرتے. یہ اپنے گربانوں میں جھانک کے ہی نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ جسٹ گو اینڈ جسٹ ہسٹری کے آپ پیجز دیکھیں تو پاکستان کی ہر سیاسی بیماری جو ہے وہ نواز شریف کے دور سے شروع ہوتی ہے, چاہے وہ کرپشن تھی, چاہے وہ ہارس ٹریڈنگ تھی, چاہے وہ ریلیجس ڈسکریمنیشن ہے, چاہے وہ لوٹائزم ہے جو اب تک ہو رہا ہے, چاہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز تھی, چاہے وہ سیکریٹیرین وائلنس تھی, چاہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس. بات یہ ہے کہ نواز شریف ہیز نتھنگ ٹو آفر ٹو دس نیشن, سو وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک شوشہ شروع اٹھا کر دیتے ہیں, ادھر معافی مانگو, ادھر معافی مانگو, ادھر یہ کرو, ادھر یہ کرو. The truth is this, he has nothing to offer, and I'll tell you one thing, nobody is ready to, ان کی اور چودھری صاحب کی یہ جو اب انہوں نے کہا ہے نا کہ جی اسمائل تھا ان کے فیس پہ, وہ طنز کر رہے تھے, لیٹ می ٹیل یو, یہ ان کے اور چودھری صاحب میں بہت تضاد ہے. چودھری صاحب کی ہے ریکنسیلیشن کی پالیسی, نواز شریف صاحب کی ہے کنفرنٹیشن کی پالیسی. تو یہ دونوں کبھی آپس میں مل ہی نہیں سکتے, بالکل بھی کبھی آپس میں مل ہی نہیں سکتے. We have no problems with MQM, we have no problems with ANP, we have no problems with any other party. بتائیں ان کے ساتھ, ان کا ساتھ دینے کو کون تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں تیار ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے مینڈیٹ اور ہمارے لوگوں کو ایکسپٹ کیے جا رہے. I'm sorry, I'm being a little harsh, but یہ اس قسم کی باتیں بڑوں کے بارے میں اور اس طریقے سے کرنا بہت افسوس کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ since they have nothing to offer, یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں آج بھی کہتی ہوں forget the past, خدا کے واسطے اپنا present دیکھو, اپنے فیوچر کو بناؤ. دیر آر سو مینی پرابلمز, لک ایٹ واٹ از ہیپننگ, لک ایٹ یور. اچھا نوشین صاحب 2 منٹ دیجیے گا. اعجاز چودھری صاحب آپ سے بات کر لوں, پھر عابد شیر علی صاحب ظاہر ہے اس بات کا جواب دیں گے. مجھے یہ بتائیے گا اعجاز چودھری صاحب, آپ نے ایک تو بائی الیکشنز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کنٹیسٹ نہیں کیے, تو ظاہر ہے ہم اسیس نہیں کر سکتی عوام کہ آپ کے کینڈیڈیٹس اگر میدان میں آتے تو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی یہ جیت ہوتی یا نہیں. لیکن جو بنیادی بات جس پہ میں فوری آنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی فنڈنگ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں, اور آپ کی پارٹی کو سپیس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کچھ پارٹیز کا ووٹ بینک توڑا جائے. اسی قسم کا ایک فارمولا اگر آپ کو یاد ہو تو سندھ میں آزمایا گیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, اور اس کے اگینسٹ ایک پارٹی کو لایا گیا تھا جو اب ایک نیشنل پارٹی بہرحال بن چکی ہے. تو آپ اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ویسے تو میں آپ کی پوری اس فلسفی کو ریجیکٹ کرتا ہوں, لیکن کیا آپ مجھے یہ اجازت یہ میری فلسفی نہیں ہے. جتنی باتیں آپ نے کی ہیں, اور یہاں پر باقی جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے کی ہیں, اس کا جواب دیا جائے. جی ضرور دیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ نہ مسلم لیگوں جیسی ہے, نہ وہ پیپلز پارٹی جیسی ہے. پاکستان میں اللہ ماشاءاللہ کوئی سیاسی پارٹی ایسی ہوگی کہ جو ماشاءاللہ کے جرنیلوں کی انگلی پکڑ کر جوان نہیں ہوگی. البتہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ تو بالکل ایک نئی پارٹی ہے, اور عمران خان نے 1996 میں سیاست میں قدم رکھا تھا, اور ان کا تجربہ بھی اتنا نہیں تھا جتنا باقی مسلم لیگوں کا اور پیپلز پارٹی کا تجربہ تھا. اور جو آپ مشرف کے ساتھ اور اس کے ریفرینڈم کی بات یاد دلاتے ہیں نا, تو عمران خان نے ریفرینڈم میں ساتھ دیا, کوئی مراعات حاصل نہیں کی, کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں کیا, کوئی حکومت حاصل نہیں کی, بلکہ الٹا اس نے ریفرینڈم کے اوپر جو اصولی سٹینڈ لیا اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ نے پوری تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد عمران خان کے اندر یہ اخلاقی جرت ہے کہ اگر اس نے ریفرینڈم کے اندر مشرف کی حمایت کی, ہم اجاز چودھری صاحب ہم پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم فیوچر جو پاسٹ ہو گیا اس کی بات نہیں کر رہے. آپ معافی کی نہیں آپ سے معافی کی بات نہیں کر رہے, ماضی کی بات کی ہے. نہیں ہم ماضی کی بات یہ کی ہے ریفرینڈم کے اوپر کسی نہ کسی کا ڈکٹیٹر کے ساتھ تعلق رہا ہے, کسی نہ کسی حوالے سے بات یہ کر رہے ہیں ہم خالی اب جو آپ کی پارٹی پہ الزام لگایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کا کوئی تعلق سیاسی انداز سے کسی ڈکٹیٹر سے نہیں رہا ہے. اچھا, کوئی مراعات حاصل نہیں کی ہیں. اور ریفرینڈم میں اگر حمایت کا اعلان کیا تھا تو ہم نے پوری قوم سے معافی اس کی مانگی ہوئی ہے, عمران خان نے ایک سے زیادہ دفعہ کہہ کے. اب آپ نے یہ کہا
کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان 1996 سے لے کر 2007 تک ایک ہی بات کہتے رہے اور ایک نشست انہوں نے لی, جبکہ مسلم لیگ نون نے 1996 میں کم از کم 25-30 سیٹوں کی آفر کی تھی. پھر 2002 کے اندر مشرف کی, کس کو آفر کی تھی نشستوں کی؟ تحریک انصاف کو. تحریک انصاف کو کہ اگر آپ اتحاد کر لیں تو ہم آپ کو اتنی سیٹیں آفر کرتے ہیں, لیکن اصول کی بنیاد پر تحریک انصاف نے اپنے کام کو آگے بڑھایا. اسی طرح 2002 میں مشرف یہ کہتے رہے کہ میں عمران خان کو اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں اور بنانا چاہتا ہوں, لیکن اصولی بنیاد پر جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا کوئی تبدیلی کا ایجنڈا نہیں آ سکتا تھا. چنانچہ عمران خان کی سیاست کو آپ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں کہہ سکتے. اس کی سیاست کا صحیح انداز میں آغاز ہوا مارچ 2007 میں, جب افتخار محمد چودھری کو مارشاء اللہ کے جرنیل نے زبردستی ہٹا دیا. اعجاز چودھری صاحب, آپ یہ عمران خان کا پروفائل اور بائیو ڈیٹا نہ بتائیں, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. ابھی جو الزام آپ پہ لگ رہا ہے, آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فنڈ کر رہی ہے؟ یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ فنڈ کر رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہر فورم پہ یہ بات اٹھائی ہے. عوام کے اندر فضیرائی پاکستان مسلم لیگ کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو جتنا غلط بیانی عوام کے سامنے کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں. یہ 18ویں ترمیم میں ڈیل کر لیں, 20ویں ترمیم میں ڈیل کر لیں, یہ سینٹ کے انتخابات پہ ڈیل کر لیں, ان کو اپنے جو اتنی بڑے بڑے مسائل ہیں وہ نظر نہیں آتے. ان کی بات کا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف, میری بات سن لیں, آپ میری بات سنیں پلیز, ایک سیکنڈ دیجئے گا مجھے. عبدالقادر پٹیل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر نیشنل اسمبلی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. قادر پٹیل صاحب السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شو آئی تھنک آپ دیکھ رہے تھے. ہاں جیسمین, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, انتہائی اہم, اور میں سمجھتا ہوں تاریخ کو ہمیشہ کریکٹ رہنا چاہیے. میرا انپٹ اس میں آپ نے موقع دیا مجھے, میں سے شکر گزار ہوں. نہیں موسٹ ویلکم. آپ کے یہاں یہ بحث ہوئی کہ وہ پولیٹیشین جس نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہ دیا ہو, تو کنکلوڈ یہ ہوا کہ کوئی نہیں. نمبر 1, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا. لیٹ می کریکٹ ہسٹری. نمبر 2, اگر کسی ڈکٹیٹر یعنی ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کو ہمیشہ ملانے کی بات ہوتی ہے, تو جیسمین آپ اگر تناظر میں دیکھیں پاکستان کو سیاسی طور پر, تو ذوالفقار علی بھٹو ضرور ایوب خان کے دور اقتدار میں آئے, لیکن انہوں نے اس کے دوران حکمرانی بغاوت کی اور اس کو نکالا. یہ مثال آپ کو ضیاء الحق کے سامنے نہیں. ایک بات تو ہے نا قادر پٹیل صاحب, ان کی پاس 4 منسٹریز بھی تو تھی نا. ہی واز, یو کانٹ سے, دیکھیں ہسٹری کو اگر کریکٹ کرنا ہے تو پھر کریکٹ ہسٹری یہ ہے کہ وہ ہی واز, ان کی الائنس تو تھا نا, وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل تو تھے. جسمین اس سے انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی, میاں نواز شریف صاحب جس طرح ضیاء الحق کے دور اقتدار میں وزیر تھے, ان کے دور اقتدار میں انہوں نے بغاوت نہیں کی. مسلم لیگ کیوں اگر مشرف کے دور میں اس کے ساتھ تھی تو دور اقتدار میں اس نے بغاوت نہیں کی, لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے دور اقتدار میں, اس کی دور حکمرانی میں اس کو چیلنج کیا اور آخر اس کو نکالا. تیسری امپورٹنٹ چیز کہ اس ملک کے 3 بڑے مشہور ڈکٹیٹر ہیں, ایک ضیاء الحق, ایک ایوب خان, ایک ضیاء الحق, اور تیسرا پرویز مشرف. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ان تینوں کو کس نے نکالا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. اگر ایوب خان نکلتا ہے تو بھٹو آتا ہے, اگر مشرف نکلتا ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہے, اور اگر ضیاء الحق نکلتا ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کی صفائی کا کام کیا. اچھا ایک سیکنڈ مجھے, جی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں,